حفاظت پہ جب کسی چیز کی حفاظت کرانے پہ آتا ہے تو دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے، پرندوں سے بھی کام لیتا ہے، اور بتلا دیتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میں طاقت والوں کو چکنا چور چھوٹی طاقت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی کراتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہی نہیں، اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو یوں سمجھو، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی قوم، ان کے گھرانے کے لوگ باغی ہو گئے، بغاوت پہ اتر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دی، یا اللہ تو انہیں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو اشارہ دیا، حضرت نوح کو اشارہ دیا اور یوں کہا کہ تم کشتی تیار کرو، ہم ایک عذاب پانی کی شکل میں بھیجنے والے ہیں، اور اپنے کشتی میں سوار ہو کر کے اور جس کو تم چاہو گے سوار کر کے یہاں سے نکل جانا۔ بہرحال حضرت نوح نے کشتی تیار کی ہے، یہ کشتی تیار ہو گئی، لیکن ان کی قوم نے ان کے ساتھ میں بھٹا مذاق یہ کیا ہے کہ نوجوان جاتے اس کشتی میں گندگی کر کے چلے آتے، اس کشتی کے اندر بیت الخلا کر کے چلے آتے۔ حضرت نوح پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے مجھے کس سے کیا کام لینا ہے۔ پوری قوم کو کھجلی کے اندر ملوث کر دیا۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کھجلی بھی کہتے ہیں، ہم خارش بھی کہتے ہیں، وہ حضرت نوح کی پوری قوم اس بیماری کے اندر ملوث ہو گئی۔ ہر ایک کے بدن سے رات اور پیپ بہتا چلا گیا، بیمار پڑتے چلے گئے، لوگوں میں بدبو پھیل گئی، تعفن پھیل گیا، ڈاکٹر فیل ہو گئے، حکیم پریشان ہو گئے، طبیب کوئی نسخہ تجویز نہ کر سکے۔ جانتے ہو ایک نوجوان بیت الخلا میں کشتی میں بیت الخلا کرنے کی غرض سے چلا گیا، وہ جیسے ہی کشتی میں وہاں بیٹھنا چاہتا تھا، اچانک اس میں غلاظت کے ڈھیر میں اندر گر گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا ہے، سامنے تالاب نظر آ رہا ہے، تالاب پہ پہنچا ہے، وہاں جا کر کے پانی سے اپنے بدن کو صاف کرتا ہے۔ پھر کیا تھا، اس کا بدن بدبودار تھا، اس کے بدن پہ خاج اور کھجلی داد کے نشان تھے، لیکن جیسے ہی اس کشتی کے اندر گر گیا، باہر جا کر کے اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، اس کا بدن شیشے کی طرح چمکنے لگتا ہے، شیشے کی طرح دمکنے لگتا ہے، اس کے بدن سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ اپنی قوم کے بیچ میں گیا، قوم کے لوگوں نے پوچھا کون سے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، کون سے حکیم اور کون سے طبیب سے راستہ کیا، دوائی لی ہے؟ جانتے ہو یہ کہتا ہے نہ میں نے طبیب سے رابطہ کیا، نہ حکیم سے رابطہ کیا، نہ کسی ڈاکٹر سے دوائی لی۔ پھر قوم کے لوگوں نے کہا ابھی چند گھنٹے پہلے، چند منٹوں پہلے تیرے بدن میں ہماری طرح بدبو آ رہی تھی، تیرے بدن کے اندر رات پیپ بہ رہا تھا، پھر یہ بدن پورا شیشے کی طرح کیسے ہو گیا؟ نوجوان یوں کہتا ہے میں چلا گیا، وہاں جانے کے بعد میں کشتی میں غلاظت کرنا چاہتا تھا، میں کشتی کے اندر گر گیا، غلاظت کے اندر میں نے گوتا لگا لیا، جلدی سے میں باہر آیا، میں نے اپنے بدن کو پانی سے صاف کیا، میں نے کیا دیکھا کہ میرا بدن شیشے کی طرح چمکنے لگا، شیشے کی طرح دمکنے لگا۔ پھر کیا تھا، قوم کا ایک ایک نوجوان، ایک ایک آدمی دوڑ کر کے کشتی کے پاس گیا ہے اور کشتی میں سے غلاظت اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنے بدن پہ مل رہا ہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام نے ساری کشتی کو صاف کر دیا۔ یہ ہے میرا خدا، جب کسی سے کام لینے پر آتا ہے تو دشمنوں سے جو بھی کام لیتا ہے۔ تو باتیں چل رہی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب وہ کسی چیز کی حفاظت کرانے پہ آتا ہے، دشمنوں سے بھی حفاظت کراتا ہے، پرندوں سے بھی حفاظت کراتا ہے، اور یہاں تک قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ ہے، پھر معصوم بچوں کے سینوں سے اپنے کلام کی حفاظت کرا رہا ہے۔ اور حفاظت دیکھیں کس انداز سے ہو رہی ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ایک ہفتے کے بعد تراویح ہو جائے گی، ایک ہفتے کے بعد حافظ مصلی پہ کھڑا